کسی بھی نماز کے بعد یہ ایک سورت پڑھ لیں، اگلے دن تک 1 کروڑ نہ ملا تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ 500 کروڑ مراد صرف ایک دن میں پوری ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ویسے تو دن رات کے بہت سے وظائف ہیں، لیکن آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ کسی بھی نماز کے بعد ایک سورت کا بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے اس خاص اللہ کے نام کے مختصر سی سورت اور 7 درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانیں کہ درود پاک واحد ایک ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے، اور ہماری دعائیں، ہماری حاجات فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہیں۔ پیارے ناظرین، میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں سب سے پہلے ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس بھی حال میں رکھا ہے، سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں، اس ذات کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ایک ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لہٰذا جس اللہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے اس میں آپ خوش رہا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں، اور آپ کو جو بھی جتنی بھی آپ کی توفیق ہے اس کے مطابق آپ غریب کو صدقہ لازمی دیا کریں۔ صبح نماز فجر کے بعد یہ عمل کرنے سے رات تک اگر 1 کروڑ نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ لوگوں کو مالی پریشانی ہے، آپ لوگ غریب ہیں، آپ کی جیب میں پیسہ نہیں، تو صبح نماز فجر کے بعد چاہیں تو یہ وظیفہ کر لیں، نہیں تو ظہر کے ٹائم کر لیں، رات کو عشاء کے ٹائم کر لیں، جب آپ کو صحیح لگے آپ وظیفہ کر لیں۔ آپ کو جو یہ عمل بتا رہا ہوں یہ عمل کر لینا۔ بڑی رقم چاہیے ہوگی، بڑی سے بڑی رقم کی آپ کو ضرورت ہوگی، اگلے دن تک آپ کو انشاءاللہ وہ رقم اللہ پاک نے چاہا تو ضرور مل جائے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑا ہی خاص عمل ہے، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جس بھائی بہن نے اپنی زندگی میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیا، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں کو کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عمل مکمل ہوتے ہی آپ لوگ ایسے معجزات دیکھیں گے، ایسی آپ کو غیب سے مدد ہوگی کہ آپ لوگوں کو جتنی بڑی سے بڑی رقم آپ کو چاہیے ہوگی آپ لوگوں کو ضرور ملے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے ایسا وظیفہ ملے تاکہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے، اس کی تنگ دستی ختم ہو جائے، اس کی بے روزگاری ختم ہو جائے۔ اگر اسے دولت چاہیے تو اس کو دولت مل جائے گی، اگر اس کی کوئی حاجت ہے تو اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ اور بہت سے لوگ طرح طرح کے وظائف پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں۔ کچھ میرے بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں جو عمل ان کو بتایا جاتا ہے، جیسے وہ عمل کرتے ہیں تو ساتھ ہی پھر لوگوں سے بات چیت کرنے لگ گئے، فون پہ باتیں کرنے لگ گئے۔ نہیں میرے ناظرین، آپ لوگ ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ جو میں چیز بتاؤں گا آپ نے ویسے ہی اس عمل کو کر لینا ہے۔ لیکن میرے ناظرین، یہ عمل آپ لوگ کسی بھی وقت کر لیجئے گا، یہ 1 منٹ کا آسان سا عمل ہے۔ اس وقت آپ یہ عمل کیجئے گا جب آپ نماز پڑھ لیں۔ میرے اکثر بھائی بہنیں ایک ہی بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بہت سے عمل کرتے ہیں، بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمیں جو ہے وہ ہماری مالی پریشانی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، نماز کے بعد یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ ناظرین، ویسے بھی تو آپ لوگ بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، تو ایک بار یہ آزما لو، آزما کر دیکھ لو آپ لوگوں کے اپنے فائدے کے لیے۔ ناظرین، یہ خاص عمل بتا رہا ہوں، مجرب عمل بتا رہا ہوں۔ تقدیر کے بند دروازے اگر رات سے پہلے پہلے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، جتنی بڑی رقم چاہیے ہو، آپ کو جو پیسے چاہیے ہو، رزق اور پیسے کا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جو مذاق و مزاج میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ جنت کے وسط میں ایک گھر کا ضامن ہوں، اور اس شخص کے لیے جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو، اعلیٰ جنت میں ایک مکان کا ضامن ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو کشتی کرنے میں کسی کو بچھاڑ دے، اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ جو شخص گمراہی کے جھنڈے تلے لڑتا ہے، قوم پرستی کی دعوت دیتا ہے، یا قوم پرستی کی بنیاد پر غصے میں آتا ہے،
تو اس کا قتل ہو جانا جاہلیت کی طرح ہے۔ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی کون سی حالت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، اسے بھی جسے تم پہچانتے ہو، اسے بھی جسے تم نہیں پہچانتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے روز لوگ گرو در گرو اپنے نبی کے پیچھے چلیں گے اور عرض کریں گے اے فلاں ہماری شفاعت فرمائیے، اے فلاں ہماری شفاعت فرمائیے، حتیٰ کہ طلب شفاعت کا سلسلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو جائے گا۔ یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص دنیا میں بھکاری بن کر لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہ ہوگا، اور فرمایا قیامت کے دن سورج مخلوق کے اتنا قریب ہوگا کہ اس کا پسینہ نصف کان تک پہنچ جائے گا۔ پس وہ اس حال میں حضرت آدم علیہ السلام سے مدد طلب کریں گے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنے جائیں گے۔ عبداللہ بن جعفر نے اتنا زیادہ بیان کیا، مجھ سے لیس نے بیان کیا، ابن ابی جعفر نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تاکہ مخلوق کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ آپ جائیں گے حتیٰ کہ جنت کے دروازے کا کنڈا پکڑ لیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا اور سارے اہل محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے۔ ناظرین، یہ بے حد خاص عمل ہے، جتنی بڑی آپ کو رقم چاہیے کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا دل مانے، آپ کو ضرورت ہو، آپ یہ 1 منٹ کا عمل کرنے کے بعد جو میں آپ کو 2 چیزیں بتاؤں گا وہ عمل کر کے گھر میں رکھ دینا اور اپنے کام کاج کرنے لگ جانا۔ رات ہوتے ہی آپ لوگ خود معجزہ دیکھ لینا، اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھنا اور پھر مجھے بھی بتانا۔ انشاءاللہ غیبی طریقے سے آپ کو ایسی مدد ہوگی جو رقم آپ کو چاہیے اس سے کہیں زیادہ آپ کو ملے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، عمل کو آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب جیسے آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کے گھر میں آپ کو 2 دانے الائچی کے چاہیے ہوں گے، آپ لوگوں کے گھر میں اگر موجود نہ ہوں تو آپ لوگ بازار سے لے لیں۔ اس میں 2 دانے الائچی کے الگ کر لیں۔ آپ لوگ جب عمل کرنے لگیں تو آپ لوگ 2 دانے الائچی کے لے لیجئے گا اور ایک 10 کا نوٹ، صرف 10 روپے کا نوٹ ہو، اس سے اوپر جو بھی آپ نوٹ لینا چاہو لے سکتے ہو۔ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں جو نوٹ چلتا ہو 10 کا، 20 کا، 50 کا، 100 کا، لیکن کم سے کم 10 کا نوٹ ہونا چاہیے۔ پاکستان میں آپ ہیں، آپ چاہیں تو 50 کا نوٹ لے لیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اس کا کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ 10 کا نوٹ لے لیں ناظرین اور 2 الائچی کے دانے لے لیں۔ آپ لوگوں کو اس 10 کے نوٹ میں ان 2 الائچی کے دانوں کو لپیٹ لینا ہے، مطلب اس کے اندر 2 دانے الائچی کے 10 کے نوٹ میں ڈال دیجئے اور اس کو کسی بھی طرح موڑ لیں، اس کو فولڈ کر لیں۔ ناظرین 10 کے نوٹ، اس کے اندر 2 الائچی کے دانے موجود ہیں۔ اب آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے، آپ لوگوں نے نماز پڑھنے کے بعد اب آپ لوگ اپنے ہاتھ میں جو آپ نے 10 کا نوٹ الائچی کے دانوں کے ساتھ جو فولڈ کیا ہوا ہے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور سب سے پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک آپ لوگ فوراً پڑھ لیں۔ سب سے پہلے آسان درود پاک ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا جو آپ کو درود پاک یاد ہو وہ درود پاک آپ فوراً سے پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ درود پاک سب سے پہلے آپ کو لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ کے ہاتھ میں ہی وہ نوٹ ہونا چاہیے جس کے اندر 2 الائچی کے دانے ہوں، اس کو اپنے ہاتھ میں ہی پکڑے رکھیے گا اور درود پاک ایک مرتبہ پڑھیے گا۔ ثواب کے لیے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں کیونکہ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور آپ بھی وہ فضیلت حاصل کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک مرتبہ جب آپ لوگ سورۃ کوثر پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں
बड़ी तवज्जो से समझ लीजिए। या रज़्ज़ाकू, या रज़्ज़ाकू, या रज़्ज़ाकू, आप लोगों को सिर्फ 3 मरतबा या रज़्ज़ाकू को पढ़ लेना है। 3 मरतबा जब आप लोग या रज़्ज़ाकू पढ़ लें, उसके बाद आप लोगों को 1 मरतबा सूरत कौसर पढ़ लेनी है। 1 मरतबा जब आप सूरत कौसर पढ़ लें, नाज़रीन अब आप लोगों को क्या करना है, ये बड़ी तवज्जो से समझिएगा। अब इसको जो आपने फोल्ड किया हुआ है 10 के नोट को, उसके अंदर 2 इलायची के दाने हैं। आप लोग 1 मरतबा आखिर में दरूद पाक पढ़िए और उस पर जो है वो 1 मरतबा फूंक मार दीजिए बस, और उसको आपने घर में कहीं भी रख दीजिए और आप लोगों ने अपने काम काज में सारा दिन मसरूफ रहना है। रात को, अब रात में क्या करना है ये समझना है आपको। अब आप लोग जब रात को, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग फारिग होकर अपने कामों से जब घर आओगे तो आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों को वो जो आपने इस नोट की और इन इलायची के दानों को जो पोटली बनाई हुई है इसको आपने खोल लेना है, और उसमें से 2 इलायची के दाने हैं, उसमें से पहला दाना आप लोग अपने मुंह में डालिए और इसको चूसें। जब आप इस दाने को, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग चूस लें, एक दाने को इसको निगल लें, चूस कर तो फिर आप लोग दूसरा दाना अपने मुंह में डालिए। उसके बाद नाज़रीन आप लोगों की जो हाजात हैं उसके लिए दुआ मांग लीजिए। 10 का नोट आपके पास ही है, मैं बताता हूं। अब आपको जो आपको रकम चाहिए वो अल्लाह पाक से दुआ मांग लें, मुझे ये रकम चाहिए, मुझे इतनी दौलत मिल जाए, मैंने इसलिए ये अमल किया। अब आप लोग जो 10 का नोट है उसको आपने किसी फकीर को दे देना है, किसी गरीब को दे देना है, किसी ऐसे बंदे को देना है जो जरूरतमंद हो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये अमल आपको लाजमी करना है अपने रिस्क के मसाइल के लिए, अपनी दौलत के मसाइल के लिए। नादरीन, इस वजीफे में मौजूद सूरत कौसर के बहुत फवाइद हैं। मियाँ बीवी की मोहब्बत बढ़ाने के लिए सूरत कौसर ला इलाज बीमारी का आखिरी इलाज है। शयातीन जन्नात के लिए अजीबो गरीब चीज है। दुश्मनों की जबान बंद होगी, रिज्क में बरकत होगी, पैसों की कमी नहीं होगी। और वजीफे में मौजूद या रज़्ज़ाकू अल्लाह ताला का सिफाती नाम है जिसका मतलब है रिज्क देने वाला। तो नादरीन, वजीफा करने के बाद अल्लाह की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। ए गुनाहगारों को बख्शने वाले, ऐबों पर पर्दा डालने वाले अजीम रब, सब मुसलमानों पर अपना रहम करम फरमा, तंग दस्तों के रिज्क में वुसअत अता फरमा और बीमारों को शिफा अता फरमा। आमीन। हमें सब्र और शुक्र करने वाला बना और हमारी दुनिया और आखिरत से संवार दे। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर कमेंट में लिखें।